اسی طرح تو آج کل جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کے بھی سننے میں آ رہا ہوگا جاننے والوں کے, واٹس ایپ بہت زیادہ ہیک ہو رہے ہیں. بالکل, واٹس ایپ بہت زیادہ ہیک ہو رہے ہیں, اور واٹس ایپ ہیک ہو کے میرے اپنے وہ کیا نا اپنا, چلو میں آپ کو اس کا ایک ہیک کا قصہ سناتا ہوں. ایک بچہ ہے, وہ میرے ساتھ کافی سیشنز وغیرہ کرتا رہتا ہے, ماشاء اللہ ینگ ایج میں اس کی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے. اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو جائے تو پورنوگرافی سے جان چھوٹ جاتی ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی, لیکن یہ کہ جلدی ایج میں شادی ہو جائے تو کم از کم انسان کافی حد تک بچ جاتا ہے, بٹ اینی ویز کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اچھا اس میں ایک سوال میں آپ سے کرتا چاہوں, شادی شدہ لوگ بھی پورن دیکھتے ہیں؟ 10 میں سے 8 کیسز شادی شدہ کے ہیں. میجورٹی جو لوگ, جب آپ پورنوگرافی کے ایڈکٹ ہو جاتے ہو, ایون کب بیفور شادی, قبل از مسیح, ٹھیک ہے, اب ایونچولی آپ کو, چاہے آپ لڑکے ہو یا لڑکی ہو, آپ کا پارٹنر آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا. جب آپ اپنے پارٹنر سے سیٹسفائی نہیں ہوگے تو یو ول ریورٹ بیک ٹو پورن. میرے پاس جو کیسز آتے ہیں شادی شدہ لوگوں کے, اکثر خواتین یہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ سر میرا بندہ مجھے سامنے ویڈیوز پلے کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے یہ سب کچھ کر کے دکھاؤ, کیونکہ وہ ریل لائف اور ریئل لائف کا فرق نہیں جان پاتے. ریئل لائف میں, اب میں ایک ڈائریکٹر ہے جو آپ سمجھ لو کہ پورن انڈسٹری کا اسٹیون اسپیلبرگ تھا, ٹھیک ہے. اس کی کتاب ہے 40 صفحے کا کتاب, چاہے دل ہوا تو میں آپ کو بھیجوں گا, آپ پڑھنا اسے. اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عورتیں اور یہ بندے جو اس انڈسٹری میں اسکرین کے اس طرف ہیں, ان کی زندگی کتنی میزریبل ہے. کہتا ہے کئیوں کو تو ایسے وائرسز پڑے ہوتے ہیں کہ ہم صرف کیمرے میں لانے کے لیے, جس طرح بھی وہ پفنگ کر رہے تھے نا, تو وہ کہتا ہے پورا میک اپ کر کے لے کر آتے ہیں کہ ویڈیو بنانے کے بعد وہ روتے ہیں, مرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے وہ تھا کیتھولک تھا, پٹری سے ہٹا ہوا تھا, تو جب سے کہتا ہے کہ میرے جیزس کیم ان ٹو مائی ہارٹ تو آئی ریئلائز کہ آئی ہیو بین ڈوئنگ رانگ, ٹھیک ہے. اب وہ اس کے خلاف مہم چلاتا ہے پوری دنیا میں, ٹھیک ہے. ناؤ بات یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے, جو شادی شدہ بندہ ہے, اس کو چونکہ اس کو اب ایک تجربہ گاہ بھی مل گئی ہے, سو وہ ان ریئل لائف کے ایکسپیریمنٹس کو ریئل لائف میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے. میرے پاس ایسے کئی کیسز ہیں, میں ان کی سٹوریز بھی بیان کرتا ہوں. ایک تمام ناموں کو حذف کر کے, ٹھیک ہے, تمام علاقوں کو حذف کر کے, ایک بندہ تھا, اچھا ماشاءاللہ دیندار آدمی تھا, تہجد گزار آدمی تھا, اس کا شوق تھا. اچھا. وہ اپنی بیوی کو 21 سال ذلیل کرتا رہا کہ تم مجھے ایک دفعہ کرنے دے. بیوی نے چھوڑا کیوں نہیں؟ بیوی نے چھوڑا کیوں نہیں, بہت اچھا سوال ہے. بیوی کہتی تھی کہ مجھے, اس نے جب میرے پاس کیس لے کر آئی تھی, خود کہنے لگی میرے ہسبینڈ کی ہیلپ کریں. اس وقت وہ طلاق کے لیے آئی تھی, 3 بچوں کی ماں ہے وہ. کہنے لگی کہ میں نے کبھی کسی بیوی کے منہ سے ایسے الفاظ ویسے سنے نہیں. کہتی ہے سر صرف اس ایک چیز کے علاوہ میں 10,000 دفعہ بھی اگر اللہ مجھے زندگی دینا, میں اسی کی بیوی بننا چاہوں گی. کہتی ہے ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا, ایسا پیار کرنے والا, شفیق, ہر چیز کرنے والا, کوئی اس میں برائی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, یہ ایک اس کی لت نہیں چھوٹتی. کیونکہ یہ پورنوگرافی نہیں چھوڑ پا رہا. آپ اس کی پورنوگرافی چھڑوا دیں اور الحمدللہ. کیا یہ چھوٹ جاتی ہے؟ ہاں جی, چھوٹ جاتی ہے. 3 سے 6 مہینے کا پروسیس ہے, یہ آپ کی اس سے کمپلیٹ جان چھوٹ جائے گی. اور پروسیس کیا ہے؟ وہ ڈفرینٹ ٹاسکس ہوتے ہیں, تھیراپیز ہوتی ہیں جو ہم آپ کو سب, مطلب میرے پاس فار ایگزامپل میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں سر میں پورنوگرافی ایڈکٹ ہوں, تو میں انہیں پتہ سب سے پہلے کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بیٹا آپ سب سے پہلا یہ کام کریں, فون بند کریں اور آپ 2 نفل نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, اور میرے لیے دعا کرنی ہے. کہتے ہیں سر ہم تو گناہ کر کے آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں. میں کہتا ہوں میری بات سنو, اللہ کے تم سب سے قریب ہو, کیوں بھلا؟ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی, یا اللہ مجھے عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے, ان دونوں میں سے جو تیرے قریب ہے مجھے وہ دے دے. تو جو اللہ کے قریب تھا وہ عمر بن خطاب امیر المومنین بن گئے, اور جو اللہ سے دور تھا وہ عمر بن حشام ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. تو میں نے کہا اگر اللہ نے آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈالی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے قریب ہیں, تو آپ کی دعا تو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. اب بھی میرا رب امید ہے, تو میں امید سے شروع ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب جب آپ کسی کو یہ امید دے دیتے ہیں تو وہ 90% میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ پھر موٹیویٹ ہو کے کام کرتے ہیں کہ ہاں یار ہمارے یہاں پر لوگ امید نہیں دیتے, وہ ڈراتے ہیں, ٹھیک. سو یہ 3 سے 6 مہینے کے اندر 3 مہینے ڈپینڈ کرے گا آپ کتنی, اچھا اس کے لیے آپ کی برننگ ڈیزائر کتنی ہے, وہ بڑی ضروری ہے. اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ برننگ ڈیزائر کہ مجھے چھوڑنا ہے, سرسری سے چھوڑنا ہے, ریلیپس ہوں گے. میرے پر لوگ کہتے ہیں جی سر ہمیں 2 مہینے ہم نے چھوڑا, ریلیپس ہو گیا. میں کہتا ہوں الحمدللہ بڑا اچھا ہوا. کہتے ہیں سر ریلیپس ہوا ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے تجھے اور قریب بلا لیا, تجھے پھر دل سے معافی مانگنے کا موقع دے دیا.
ٹھیک ہے. ریلیپسوں سے میں نہیں گھبراتا. کیوں نہیں گھبراتا؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ریلیپس ہوں گے تو ہی نیکسٹ ٹائم آپ اس سے بھی اسٹرانگ اس کے اگینسٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب محنت یہ آپ کی اپنی ہے، لیکن اس کو اگر چھوڑنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے کسی انسان کا ہوگا نا، تھراپسٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ رول، وہ ہوگا آپ کے اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کا. اگر آپ کے پاس، میرے پاس ایسے کیسز وائفس لے کر آئی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ ہیں، جیسا میں نے آپ کو ایک پہلے بھی کیس کی اگزامپل دی، تو میں ان بیویوں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ وہ طلاق نہیں لے لی انہوں نے باقاعدہ اس بیماری کو بیماری سمجھا اور اس کا علاج کروانا چاہا. ٹھیک ہے. تو وہ جب میرے پاس وہ لے کے آتے ہیں کیسز، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں انہیں کہتا ہوں اب آپ ہی اس کی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بنیں گی. ٹھیک ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر وہ انسان ہے کہ جس نے آپ کی جو بھی آپ پلان بنائیں گے اپنی زندگی کا، اس کو مانیٹر کرے گا.